بعدها جی سٹارٹ کریں. ہیلو. یس سر. جی اسکرین شو ہو رہی ہیں آپ کو؟ جی بات ہو رہی تھی وائرلیس ٹیکنالوجیز کی. سب سے پہلے ہم نے وائی فائی کی بات کی، پھر بلوٹوتھ کی بات کی، اب ہم بات کریں وائی میکس کی. جی وائی میکس اسٹینڈ فار، جی کوئی ریڈ کرے گا کون وائی میکس تو کیا بنتا ہے؟ جی ایمن. WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. جی This wireless جی جی Sir, جی پڑھوں؟ جی جی پڑھیں. دس وائرلیس ٹیکنالوجی. This wireless technology allows data to be transferred at the rate of 30 to 40 megabits per second. The term refers especially to interoperable implementations of the IEEE 802.16 wireless family. The technology was once used by several mobile carriers to deliver wireless data to its customer. جی کچھ آئیڈیا ہوا؟ ہم وائرلیس کی بات کر رہی ہیں، پہلے ہم نے وائی فائی کی بات کی. تو وائی فائی میں ہم کتنی تک ڈیٹا اچیو کرتے ہیں؟ اگر ہم 802.11 اے یا بی یا جی کی بات کریں، میکسیمم ہم کہاں تک ڈیٹا اچیو کرتے ہیں؟ جی ایمن کہاں تک ڈیٹا ہم اچیو کرتے ہیں؟ ڈیٹا ریٹ کہاں تک جاتا تھا؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 15 MB یا 10 MB؟ جی 2 MB سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور کہاں تک لے کے جاتے ہیں ہم اس کو؟ 10 to 10 یا سوری 15 MB سر تک. 54 MB سر. جی 54 Sir, MB تک. 54. جی 2 MB سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور میکسیمم جو لیمٹ ہے ہماری 54 Mbps تک ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب Yes. اس میں پرابلم کیا ہے کہ آپ وہ شارٹ رینج میں ہم یوز کر سکتے ہیں. جس کے ایگزامپل ہم دی تھی کیمپس نیٹ ورک. آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں مال آف لاہور، آپ مال آف لاہور سے باہر جائیں گے، آپ کا آپ کا لنک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سگنل آپ کا ڈراپ ہو جائے گا، تو آپ اس رینج سے باہر چلے گئے. اب یونیورسٹیز کی بات کریں تو آپ یونیورسٹیز کے اندر رہیں گے، چاہے آپ ایک بلاک میں رہیں دوسرے بلاک میں،
آپ کا LGU کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش رہے گا. اب یہاں پہ سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی آپ اس رینج سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا لنک بریک ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کیا گیا جس کا نام تھا یہ وائی میکس. اب یہ IEEE 802.15 یہ اس فیملیز کو بلانگ کرتی ہے. 11 سے بعد یہ 15 کو بلانگ کرتی ہے. جی پھر 15 ہم نے کس کا اسٹینڈرڈ ڈسکس کیا تھا؟ IEEE 802.15 اور 15.4 یہ کس کا ڈسکس کیا تھا؟ بلوٹوتھ کا بلوٹوتھ اور اور ہم نے زگبی. زگبی کا. زگبی. اب جی اس کے بعد اب نیکسٹ جو اس کی ہے وہ ہے 16. یہ آپ کے والے اس کا وائی میکس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 802.16 ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ہم ایک ریجن کور کرتی ہیں. آپ کا ایک تو ایریا ہم نے انہانس کر دیا. وائی فائی میں ایک پرابلم تھا. جی کیا پرابلم تھا؟ ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے. جی ابرار بتائیں گے وائی فائی میں کیا پرابلم ہے؟ جیسے ہم اس ریجن سے اس ڈومین سے باہر جاتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن بریک ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جی ابرار ہے ابھی صحیح کہ نہیں؟ جی اسد کیا بات ہو رہی تھی؟ سر وہ اس کا مطلب اس کی رینج کم ہوتی ہے، جیسے آپ ہاں، اس کی رینج سے بیٹھ جاتے اب ڈسکنیکٹ ہو جاتا. تو جیسے ہی آپ رینج سے باہر جاتی ہیں تو آپ کی کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو وائی میکس کو وائی فائی کے بدلے ریپلیس کیا گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ چاہے ایک رینج اس کی رینج زیادہ کر دی گئی ہے. ڈیٹا ریٹ بھی زیادہ ہے اور رینج بھی زیادہ کر دی گئی ہے کہ آپ لانگ رینج کے لیے آپ کو وائرلیس کنیکٹیوٹی ملے گی. جب بھی آپ نے لانگ رینج کے لیے وائرلیس کنیکٹیوٹی لینی ہے تو پھر آپ وائی میکس کے اوپر جائیں گے. وائی فائی کی بجائے وائی میکس کو کنفیگر کریں گے. جی اب آپ کو یہ اس کی فگر دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وائی میکس کیا کرتا ہے اور وائی فائی کیا کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. میں نے ڈھونڈ کے یہ سلائیڈ ڈالی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. جی وائی میکس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس پکچر کو دیکھیں. وائی میکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیس اسٹیشن آپ سٹیز کے اندر لگا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں وائی میکس نیٹ ورک، یا پھر بیس اسٹیشن ہوتی ہیں ڈفرینٹ ریجن میں ہم لگا دیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے ایریا جو ہے یہ کور کرتی ہیں. اپنے ہوم جو کور کرتی ہیں آپ جتنے لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ ہوتی ہیں آپ ہاؤسز جو ہیں وہ کور کرتی ہیں. اب اگر ہم اس کو وائی میکس کو وائی فائی کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ اس نے ریپلیس کر دیا ہے اور ریجن جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. اس کا ریجن جو ہے وہ بہت کم تھا وائی فائی کا. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس کا ریجن جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. جی وائی فائی کا ریجن کون سا ہے؟ یہ آپ کا ریجن ہے یہ والا وائی فائی کا ہے. اسمال ایریا جو سے آج کل کی سمس کمپنیز ہے وہ وائی میکس یوز کر رہی ہیں. نہیں یار وہ آپ مکس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وائرلیس ٹیکنالوجی اور ہے، وہ آپ کی موبائل جنریشن موبائل ٹیکنالوجیز اور ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ اس میں سم کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ وائی فائی یوز کرتی ہیں تو آپ کبھی سم یوز کرتی ہیں؟ نہیں سر. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے وائرلیس کارڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے وائی فائی کو ایکسٹینڈ کیا ہے. وائی فائی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. جو اس کی نیکسٹ ٹیکنالوجیز ہے وائی فائی کی نیکسٹ ٹیکنالوجیز جو ہے اگر ہم رینج کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں وائی میکس. ٹھیک ہے. یہ پکچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں ہم کیا کر رہی ہیں؟ یہ شارٹ رینج آپ کی یہ وائی فائی کنیکٹیوٹی ہے اور یہ آپ کی جو لانگ رینج ہے یہ وائی میکس کی. یہ آپ تمام جو ہے یہ آپ کی وائی میکس ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پورا ریجن آپ نے کور کیا ہوا ہے. جی اب ہم اس میں سے ایک جو ٹیکنالوجیز ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل ایریا میں جب ہم اپنا پین بنائیں گے تو اس میں ہم یہ تینوں ٹیکنالوجیز یوز کر سکتے ہیں. ہم وائی فائی بھی یوز کر سکتے ہیں، بلوٹوتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم وائی میکس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جب ہم اپنا پین ڈیزائن کریں گے. جی ڈسکس کریں گے. اسد آپ ریڈ کریں گے. Introduction PAN. A computer network is a system for communicating between two or more computers and associated devices. Its type include PAN, which means the network used for communicating among computers and computer devices, including telephone, within short area.
جی شارٹ رینج کے ہم ایریا میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. جی جی اس کو ریڈ کریں. شارٹ رینج کمیونیکیشن کے اندر کمپیوٹر ڈیوائسز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. جی وائرلیس پین کیا کانسیپٹ ہے وائرلیس پین کا؟ جی اس کو ریڈ کریں گے. Wireless Personal Area Network (WPAN) is a personal short distance area wireless network for interconnecting devices centered around an individual person's workspace. WPANs address wireless networking and mobile computing devices such as PCs, PDS, peripherals, cell phones, pagers, and consumers electronics. جی اب یہ آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ پین کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں. پین کے اندر ہم جتنے بھی آپ کے پی سی ہیں، ڈیسک ٹاپ ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، اس کے بعد باقی آپ کے ماؤس ہیں، پرنٹر ہیں، سیل فون ہیں، پیجرز ہیں، اور باقی جو گھر کے اندر آپ کی جو الیکٹرانکس ڈیوائسز ہیں، آپ تمام چیزوں کو آپ ایڈ کر کے آپ ایک اپنا پین جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دیر آر ٹو ٹائپس آف پین. جی وائر پین اور وائرلیس پین. جی اسد ریڈ کریں. Types of PAN. It is interconnection. It is an interconnection of devices within a range of individual persons. Nowadays, it can be used for communicating between the devices themselves. PAN can be of two types: wired PAN and wireless PAN. جی وائر پین میں ہم کیا کریں گے اور وائرلیس میں تو چلو سمجھ آتی ہیں. وائر پین میں ہم کیا کریں گے؟ کوئی بتائے گا؟ Sir, cables के through connection. ہم جتنے بھی ڈیوائسز ہوں گے ان کو کیبل کے تھرو کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنا نیٹ ورک بنانا ہے. اب یہ آج سے 10 سال پہلے یہ کام کیا جاتا تھا کہ یار وائرلیس پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے تھے، ہم کیبل کے تھرو اپنا نیٹ ورک ایک روم کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر ہم کیبل کے تھرو نیٹ ورک جو ہے وہ اپنا اسٹیبلش کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ریپلیس کیا آپ کی وائرلیس ٹیکنالوجیز نے. چلیں آپ فگر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جی ٹائپ آف وائر پین. اب اس میں دیکھیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی وائر کے تھرو کنیکٹڈ ہیں. جی سینسرز ہیں، باقی پرنٹر ہیں، ڈیسک ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہیں، پی سی آر، تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے کیبل کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ہم نے تمام چیزیں کنفیگر کر دی ہیں اور ان کو کنیکٹ کر دی ہے. جی اب وائرلیس کی بات کریں تو اب وائرلیس میں کیا ہوگا؟ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی وائرلیس کے اوپر کنیکٹ ہوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر وائرلیس کارڈ ہونا چاہیے، وائرلیس کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی ان دونوں میں سے کس کو کنفیگر کرنا آسان ہے؟ وائرلیس کو سر. جی وائرلیس کو کنفیگر کرنا آسان ہے. آج کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جس میں آپ کی وائرلیس کنیکٹیوٹی نہ ہو، وائرلیس کارڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. تمام چیزوں کے اندر آپ کا وائرلیس کارڈ ہوتے ہیں. لیپ ٹاپ ہو گئے، موبائل ہو گئے، ڈیسک ٹاپ ہو گئے، پی ڈی ہو گئے، سب کے اندر جو ہے آپ کا وائرلیس کارڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وائرلیس کنیکٹیوٹی ہے، آپ فوراً اس کو آن کریں، اس کے اندر چیک کریں اور ود ان 1 to 2 منٹس آپ کو وہ اسکین کرے گا اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتی ہیں. اب تو آپ کا پرنٹر بھی وائرلیس پہ آ گیا نا. پرنٹ لینا کتنا عذاب، کتنا مشکل کام ہوتا تھا. اگر آپ نے کہیں پہ آفس میں کہیں پہ پرنٹ لینا ہے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ یو ایس بی جا کے لگائیں، وہاں پہ جا کے بیٹھیں، وہاں سے پھر پرنٹ کی کمانڈ دیں. اگر ایک آفس کا انوائرمنٹ ہے تو سب سے بیزی آپ کا پرنٹر ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں دیکھ لیں کہ پرنٹر آپ نے پرنٹ لینا ہے تو کم از کم 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یا آپ نے پرنٹ لینا ہے یار وہاں رش ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا یہ پرابلم سالو ہو گیا. آپ نے اپنے موبائل سے پرنٹ کی کمانڈ دی، وہاں جا کے آپ نے کلیکٹ کر لیا کہ پرنٹ آ گیا. جی واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین دا وائر پین اینڈ وائرلیس پین؟ جی کیا فرق ہے دونوں میں؟
سر ایک وائرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ایک سگنلس کے ساتھ, یہی ڈفرینس لکھا ہوا. جی سگنل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی ریڈ کر دیں گے کیا ہوگا؟ جی سگنل یہ اس کو ریڈ ڈفرینس کریں. بٹوین yes sir, difference between wired and wireless WAN. The main difference between is understood by name, that one is connected by wires and the other by signals. جی سگنل کی ہم بات کرتے ہیں تو سگنل میں ہم دونوں کا میڈیم، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کا میڈیم کون سا ہوتا ہے؟ اب آپ کو اگر آپ کی کمپنی کہتی ہے کہ یار ہم نے وائر پین بنانا ہے تو آپ ان کو کیا کون سا میڈیم سجیسٹ کریں گے؟ ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی میں اگر آپ کو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے آفس میں آپ وائر پین جو ہے وہ ڈیزائن کریں، تو آپ کون سا میڈیم ان کو سجیسٹ کریں گے یا آپ یہ میڈیم جا کے پرچیز کر کے لے آئیں؟ سر وائر کے لیے چاہیے نا, وائر ہی کہیں گے کہ وائر ہاں لے آؤ. وائر لے آؤ. کون سی وائر؟ وائر کی تو اتنی ساری ٹائپس ہیں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کون سی ٹائپ آپ منگوائیں گے؟ آپ ایسے ان کو بھیج دیں جائیں جا کے وائر لے آئیں. وائر تو اتنی ساری ٹائپس ہیں. آپ نے میڈیم نہیں ڈسکس کیا کہ کون کون سی میڈیم کی ٹائپس ہیں؟ کیبل کی کون سی ٹائپس ہیں؟ کون سی کیبل چاہیے آپ کو؟ جی کوئی بتائے گا کہ کون کون سی ٹائپس کی کیبلز ہوتی ہیں؟ سر نام پڑھے تھے سسکو میں, کنسول کیبل اور اسٹیٹ کیبل. یو ٹی پی کا نام نہیں سنا؟ یو ٹی پی، یس سر, ایس ٹی پی. سنا میں سر. ہاں تو پھر بتائیں نا کہ آپ ان کو کہیں گے کہ یار آپ یا کہ یو ٹی پی لے کے آئیں. اس میں 7 کا کمبینیشن ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت سیکیور کرنا ہے تو آپ ان کو کہیں گے یار آپ ان سے یہ کوشچن کریں گے کہ آپ نے سیکیور کرنا ہے یا آپ نے بس پین ویسے ڈیزائن کرنا ہے. وہ کہیں نہیں ہمارا نیٹ ورک بھی سیکیور ہونا چاہیے اور ہائی ڈیٹا ریٹ بھی ملے. تب آپ کون سی کیبل سجیسٹ کریں گے؟ فائبر آپٹکس کی. کون سی کیبل کریں گے؟ ہیلو فائبر آپٹک کی. فائبر آپٹکس کا نام سنا ہے؟ جی سر. جی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا نارمل کیبل اینڈ یو ٹی پی کیبل یا ایس ٹی پی کیبل اینڈ فائبر آپٹکس؟ سر فائبر آپٹک کے اندر تو ڈاٹا ریٹ ہائی ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ڈاٹا ریٹ ہے وہ لائٹ اسپیڈ آف لائٹ کی طرف سے سر چلتی ہے, مطلب اس کی اسپیڈ جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈسٹورشن کم ہوتی ہے. جی اس کا ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ جی بیز میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ جی سر. جی بی میں ہوتا ہے. آپ نارمل کیبل لیں گے تو اس میں ڈیٹا ریٹ جو ہے نا وہ آپ کا ایم بی تک جائے گا. آپ یو ٹی پی منگوا لیتے ہیں, آپ ایس ٹی پی منگوا لیتے ہیں تو اس میں ڈیٹا ریٹ جو ہے نا وہ آپ کا ایم بی تک جائے گا. لیکن جب آپ اس کی بات کرتی ہیں فائبر آپٹکس کی بات کرتی ہیں تو ویری کاسٹلی, آپ کے باقی کیبل کی نسبت اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ 2 ایڈوانٹیج ہیں. کوئی بتائے گا کون کون سے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں فائبر آپٹکس کے؟ ہلو کوشچن پوچھ سگنل جی لو تو یار سر. لوس ہوتا ہے. آپ غائب ہو جاتی ہیں. جی فائبر آپٹک سے کیا 2 ایڈوانٹیج ہیں؟ ایک تو آپ کا ڈیٹا سگنل ریٹ کم بہت لوس ہائی ہوتا ہے. ہوتا ہے. سیکنڈ سر سگنل لائٹ کی فارم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. نہیں وہ یوزر کے لیے تو نہیں ہے نا. وہ سر تو اس کی سیکیور اپنی ہوتی ہے. وہ انٹرنل اس کی وہ ہے کہ وہ لائٹ میں ٹریول کرتا ہے. وہ انٹرنل اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ لائٹ میں ٹریول کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہائی ڈیٹا ریٹ اچیو کرتے ہیں نا, جی بیز تک ہم ڈیٹا ریٹ اچیو کرتے ہیں. اس کا یوزر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ چاہے وہ سگنل اس میں جائے الیکٹرانک فارم میں جائے جس فارم میں بھی جائے. جی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دے پرووائڈ اے سیکیورٹی. جی کیا فائبر آپٹکس کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ سیکیورٹی سر. جی یہ آپ اگر نوٹ بک اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں تو لکھ لیں. اس میں لکھیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف کیبل.
کون کون سی کیبل ہوتی ہیں اگر آپ نے پین بنانا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کہا کیبل تو آ گئی، کوئی وائر لینی ہے تو کون سی ہے؟ آپ نے یو ٹی پی لینی ہے، ایس ٹی پی لینی ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے جو آپ کی ایک بڑی سستی ہوتی ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی وہ آپ کی بریک ہو جائے گی. سیکنڈ لیول ہے آپ کا فائبر آپٹکس. یہ فائبر آپٹکس آپ کو دو چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، ایک آپ کو ہائی ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جی بیز میں ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے، اور سیکنڈ اٹ پرووائڈ اے ہائی لیول سیکیورٹی. جی از اٹ کلیئر؟ یس سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پین بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جائیں گے کہ جا کے کیبل لے کے آئیں، ایسے نہیں ہوتا. اب ہم سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ یوز کرنا ہے، سگنل یوز کرنا ہے. آپ نے اگر وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے تھرو وائرلیس کے، تو آپ کے پاس وائرلیس میں کون کون سی آپشن ہے؟ ہلو سر ریپیٹ سر کیجیے کوشچن. راؤٹرس، سوئچز. نہیں اب پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ میں نے پین بنانا ہے. فرسٹ سینیریو یہ تھا کہ میں نے پین بنانا ہے، وائر پین بنانا ہے، وہ تو میں نے آپ کو ڈسکس کر لیا کہ آپ کیا کریں گے، اس کے لیے میڈیم کون سا یوز کریں گے. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میں نے وائرلیس پین بنانا ہے، تو آپ مجھے، میں ایک نیا آدمی ہوں، آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس میں کیسے کون سی اکوپمنٹ ہم پرچیز کریں گے، اور اس میں سگنل کون سی فریکوینسی ہم یوز کریں گے؟ بات امپورٹنٹ ہے یہاں پہ فریکوینسی کی. یہاں پہ لکھا ہوں نا سگنل، میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر میرا فوکس ہے. اس میں ہم کون سے فریکوینسی اسپیکٹرم ہم یوز کریں گے؟ جی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر آگے سمجھ. جی بتائیں گے. کیبل والا تو ہم نے ایشو ریزالو کر لیا. اگر سر آپ کو سگنلس کے اندر تو اب آپ نے کہا وہ فریکوینسی ہم پیڈ والی یوز کرتے تھے جس طرح. نہیں، اس میں ہم اپنے پین کے اندر تو ہم پیڈ والی یوز نہیں کریں گے، ہم فری والی یوز کریں گے. فری کریں گے. جی ہم یہ تو نہیں کہیں گے یار آپ پی ٹی اے کو کال کریں گے اور کہیں کہ یار پھر اس میں آپ سر ہمیں اس الاؤ میں کریں کہ بلوٹوتھ آ ہم. جائے گی سر. جی یہی تو میں کہہ سگنل رہا ہوں کہ بلوٹوتھ پہ. یار جو میں نے آپ کو بلوٹوتھ پڑھایا ہے، زگبی پڑھایا ہے، کس لیے پڑھایا ہے؟ یہ اپنا پین ڈیزائن کرنے کے لیے پڑھایا ہے. جی اس اوکے میں سر. سب سے پہلے آپ بلوٹوتھ، یہ ڈیوائس کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور رینج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو آپ کے باس کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پین ڈیزائن کرنا ہے، یہ 2 روم تک آپ جو ہے وہ اس کو کنفیگر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یار اس کو پین یہ ہم جو ڈیزائن کریں بلوٹوتھ پہ کریں، زگبی پہ کریں، کون سی ڈیوائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیٹ ورک پورا ڈیزائن کریں گے کہ بھئی ہم نے یہ ڈیوائسز ایڈ کرنی ہے اور ان کی یہ صرف فریکوینسی پہ ہم اس کو آپریٹ کروائیں گے. یہ سمجھ لگی؟ اس میں تینوں ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کی وائی فائی یوز ہو سکتی ہے، اس میں زگبی یوز ہو سکتی ہے، اس میں بلوٹوتھ یوز ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کون سی ڈیوائسز آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کی کنفیگریشن کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اس کو کنفیگر کرنا ہے نا، اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے آئی ٹریپل ای کو کون سا اسٹینڈرڈ فالو کر رہی ہے. جی کلیئر ہوا کچھ؟ جی سر. یس سر کلیئر ہے. کتنا سمپل ایک سلائڈ تھی کہ بس میں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، سو سمپل ہے نا، لیکن آپ اس کی کمپلیکسٹی سے سمجھے نا کہ آپ کو جب آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، جب آپ کسی آفس میں ہیں، کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے جیسے ہم نے کہا جا کے کیبل پرچیز کرو، وہ کہیں گے سر آپ بتائیں، آپ آئی ٹی انجینئر ہیں، آپ بتائیں کون سی کیبل لے کے آؤں. پھر آپ نے تو ساری کیبل اس کو لکھ کے برابر بتانی ہے کہ یہ والی کیبل آپ لے کے آئیں. اور اگر آپ وائرلیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یار ایکسیس پوائنٹ لے کے آؤ، تو وہ کہے گا سر میں کون سا ایکسیس پوائنٹ لے کے آؤں. جی سمجھ لگی؟ ہلو Yes, sir. یار ساتھ ساتھ میرے رہا کرو، یس نو تو کیا کرو، آپ گم ہو جاتی ہیں. جی عاقب خان صاحب دیر سے آئے ہیں. عاقب صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں آپ؟ عاقب داؤد خان 007. سر 006 سر. جی 006 ہے. جی نیکسٹ ٹائپس آف وائرلیس پین. جی
کون کون سے وائرلیس پین ہم ڈیزائن کریں گے, اس کے اندر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہم یوز کریں گے؟ جی کون پڑھے گا؟ جی 006 عاقب صاحب آپ ریڈ کریں گے؟ عاقب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو, ہی از ناٹ اراؤنڈ. جی آپ اسد آپ ریڈ کریں. Types of wireless pens. Pens are of three types: infrared, Bluetooth, home radio frequency. In case of infrared, once a computer comes at level raise, a network is established, the data is be sent. But in case of Bluetooth, a device at which detects the nearest device and after connecting data is sent. جی بلوٹوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رینج ڈیفائن کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے کمیونیکیشن سٹارٹ کر دینی ہے. ہم نے رینج دیکھنا ہے کہ رینج میں کون کون سی ڈیوائسیں ہیں, ان کو کنیکٹ کرنا ہے اور ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفرارڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ کی لائن آف سائٹ نہیں بنے گی, جب تک آپ کا 2 پوائنٹس آپس میں برابر نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا. اب اپنے پین کے اندر آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لائن آف سائٹ پہ آپریٹ کر رہی ہیں اور کون سی اکوپمنٹ ایسی ہیں جو نان لائن آف سائٹ کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کی کنفیگریشن اس لیول پہ کرنی ہے اور آپ نے اپنا پین جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. جی ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف پین. جی کیا ایڈوانٹیج ہوتی ہیں؟ جی اسد صاحب. Advantage and disadvantages of pen. Advantage: there are quick and easy W pen devices are easy portable, usually need less technical skills. جی ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ Disadvantage: آپ کو کوئی ٹیکنیکل limited اسکل نہیں range. چاہیے ہوتی, کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی, کوئی کنفیگریشن نہیں کرنی پڑتی, ایزی ہے. آپ نے ان کو ڈیوائسز کو آن کیا, ان کو انسٹال کیا اور ان کو آپ نے ڈائریکٹلی آپ نے بس کنفیگر کر کے ایک دفعہ چھوڑ دیا. کوئی وہ نہیں ہے کہ بار بار آپ کو اس کی کنفیگریشن کرنی پڑے, وہ آپ کو فالٹ آ جائے یا فالٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑ جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, بڑا ایزی ہوتا ہے. جی ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ Disadvantage: have limited range, limited to relatively low data rates. Devices are not compatible with each other. Devices with inbuilt W pens are more expensive. جی اس میں پرابلم کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے کہ آپ اس کی رینج جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اور کیا ہوتا ہے, اور ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ بہت ہی لو ڈیٹا ریٹ جو ہم اچیو کرتی ہیں. ریزن کیا ہے کہ فریکوینسی کم ہے نا, فریکوینسی کم ہے, رینج کم ہے, تو ڈیٹا ریٹ کا تھوڑا سا ایشو آئے گا کہ ڈیٹا ریٹ ہم اتنا میکسیمم, اگر بلوٹوتھ آپ یوز کر رہے ہیں یا زگ بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے ڈیٹا ریٹ نا, کے سے ایم بی تک لے کے جائیں گے. اگر وائی فائی بھی آپ نے ایڈ کر لیا تو میکسیمم آپ ایم بی تک لے کے جائیں گے, زیادہ ڈیٹا ریٹ آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے. جی اپلیکیشن کہاں کہاں پہ ہیں, کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہیں آپ کا وائرلیس پین؟ Applications of W pens in medical and hospital, in railway and airport stations, in organization and companies, in school and college education, in military and defense, in home, office and small industries. جی آلموسٹ تمام ایریاز جو ہیں لائف کے وہ ہم نے کور کیے ہیں. ان کے اندر آپ ہم اس کو پین کو وائرلیس پین کو یوز کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل سے لے کے آپ انڈسٹری تک تمام چیزوں کو ہم کور کر رہے ہیں. یہ تمام جو اپلیکیشن ہیں اب ہم ان کو ریپلیس کرنا ہے آئی او ٹی کے ساتھ. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئی او ٹی کے اوپر شفٹ کر رہی ہیں. یہ جتنی بھی یہ تمام یہ ہماری جو انڈسٹریز ایریاز ہیں, یہ ہمارے مالز ہیں, یہ ریلوے اسٹیشن ہیں, ہم نیکسٹ ود ان 5 ایئر یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آئی او ٹی کے اوپر شفٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اینی کوشچن؟ نو سر. جی عاقب صاحب آپ آج کوئی آپ بات شات نہیں کر رہے. عاقب داؤد خان صاحب.
جی اور کوئی بات؟ لگتا ہے سر سویا ہوگا. جی کدھر ادھر ہے نہیں عاقب، کیا کہہ رہے ہیں آپ اسد؟ میں نے کہا سر شاید سویا ہوگا آپ کی. اچھا یہاں سو گیا ہے پہ. جی اسد آپ نے مجھے ای میل کر دی ہے پریزنٹیشنز کے لیے؟ یس سر میں نے لسٹ ای میل کر دی جی تھی سر، میں نے لسٹ ای میل کر دی تھی آپ کو. واٹس ایپ کی تھی یا مجھے ای میل کی تھی آپ نے؟ مجھے واٹس ایپ کی تھی، میں نے ای کہا تھا میل آپ کی تھی، مجھے ای میل کر دیں. چلیے ای نیکسٹ میل کی ویک تھی. جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی پریزنٹیشنز ہوں گی تو آپ نے اپنی گوگل کلاس روم چیک کر لینا ہے. آپ کے سیٹرڈے کو آج یا کل میں وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا، تو نیکسٹ ویک جو ہے نا آپ کی پریزنٹیشنز ہوں گی. ایوری اسٹوڈنٹ جسٹ پریزنٹ 6 سلائڈس. میں آپ کو ٹاپک اسائن کر دوں گا، آپ نے 6 سلائڈ تیار کرنی ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا ہے. ساتھ میں آپ کا ٹائم فریم بھی مینشن ہوگا کہ کس ڈیٹ کو آپ کی پریزنٹیشنز ہیں، تو آپ نے اپنی ڈیٹ فالو کرنی ہے. سر جو گروپ بنے ہوئے ہیں 2 ممبرس کے، وہ بھی 6 ہی پریزنٹ کریں گے، 6 جی سلائڈس دو گروپس ہیں، ان کا ٹاپک سیم ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے ایک آدمی اس گروپ کا پریزنٹ کر لے گا. آپ نے اپنے اپنے گھر سے بیٹھ کے پریزنٹ کرنا ہے، یہ کون سا کمبائن بیٹھ کے پریزنٹ کرنا ہے. فائدہ اوکے آپ کو سر، یہ یعنی کہ ہوگا، ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ 2 گروپس ہیں تو آپ کا ٹاپک سیم ہوگا، بس آپ کو کوئی علیحدہ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک یعنی دوسرے کے کہ ساتھ 6 دونوں کو سلائڈ کرنی پڑیں گی پریزنٹس. جی 6 ٹوٹل 12 slides نا. جی پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 6 سلائڈس ہونی چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے بس 6 سلائڈ، اور 5 منٹ ہوں گے اس کو بولنے کے لیے، بس 5 منٹس اور 6 سلائڈ. 5 منٹس سر میں اسے سیم اپنی سیم تو ایکسپلین کر سکتے ہیں گروپ ممبرس. سوری مطلب میں نے جو 6 سلائڈ ایکسپلین کی ہے، میرا گروپ ممبر بھی اگر وہی ایکسپلین کر دے. وجہ 6 سلائڈ ہی سے ایکسپلین کرنی ہے. نہیں، مجھے اب یہ بتائیں نیٹ پہ ڈیٹا کم پڑ گیا ہے؟ نہیں نہیں سر. جی بی کے حساب سے ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو ہر کوئی اپنی اپنی سلائڈس بنائے. اگر آپ نے وہ اوکے آپ کے گروپ ممبر نے بھی وہی سلائڈ بنانی ہے، آپ نے بھی وہی سلائڈ بنانی ہے، پھر فائدہ. ہاں یہ کر سکتے ہیں اوکے کہ سر. آپ ایک ٹاپک کے اوپر کمبائن بنائیں، 12 سلائڈ بنا لیں. فرسٹ 6 سلائڈ جو ہے وہ آپ کا گروپ نمبر 1 پریزنٹ کرے، نیکسٹ 6 سلائڈ جو ہے وہ گروپ نمبر 2 پریزنٹ کرے. اوکے سر. اوکے ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا جی سر. پریزنٹ ہے، میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دیتا ہوں. سلائڈس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے، یہ میں یہاں پہ چیٹ میں آپ کو. سب سے پہلی سلائڈ انٹروڈکشن، سیکنڈ سلائڈ آپ کا آرکیٹیکچر، تھرڈ سلائڈ ورکنگ، اس کے بعد فورتھ سلائڈ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. جی آپ کو پوائنٹس مل گئے ہیں. اب یہاں پہ میں فار ایگزامپل میں کسی کو کہتا ہوں یار آپ نے وائی میکس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے. اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ ایک ٹاپک دیتا ہوں وائی میکس، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس میں پہلے کیا کریں گے، آپ انٹروڈکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا آرکیٹیکچر بتائیں گے، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں، اس کے اپلیکیشنس کیا ہیں، اس کی ورکنگ کیا ہے، اور لاسٹ میں آپ کنکلوڈ کریں گے اپنی پوری پریزنٹیشن کو. ٹھیک ہے، اب یہ 6 پوائنٹ ہیں، تو 6 پوائنٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ پریزنٹ کرے گا، سیکنڈ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ دوسرا اسٹوڈنٹ پریزنٹ کرے گا. لیکن سلائڈس وہ آپ کی 12 ہی ہوں گی. فرسٹ 6 سلائڈس آپ ڈیوائڈ کر لیں یا آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں، اور پھر وہ آپ نے کمبائن پریزنٹ کرنا ہے. جی کلیئر؟ یس سر. یس کلیئر. سر. جی اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ میں نے آپ کی لائف ایزی کر دی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ ہاں سر. جی ابرار صاحب، ابرار. No sir, کوئی پرابلم نہیں ہے.
جی میں ایمن آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی ایشو نہیں سر، بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے جی مہتاب. نو سر کوئی ایشو. چلیں آپ اپنے گروپس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں جو گروپ میٹ ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی پہلی 3 سلائڈ پہلا 3 آپ پریزنٹ کریں گے، نیکسٹ 3 میں پریزنٹ کروں گا، ٹوٹل آپ نے ہم نے ایسے پریزنٹ کرنا ہے. بس پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، پریزنٹیشن کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے. فرسٹ سلائڈ جو ہے وہ آپ کی ٹاپک کی ہونی چاہیے، اپنا نام، اپنا آئی ڈی، ڈپارٹمنٹ کا نام اور سبجیکٹ کا نام اور ٹیچر کا نام، یہ لازمی چیزیں ہونی چاہیے. پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈل نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. جی اسد کیسے اٹریکٹیو ہوتی ہے؟ سر سلائڈز اچھی بنانی ہوں. ہاں اٹریکٹیو میں یہ نہیں ہے کہ آپ گانے ڈال دیں دو. جی اٹریکٹیو کیسی ہے؟ تھوڑے سے اس میں اینیمیشن ڈالیں، اس کو زبردست کر کے لے آئیں. جی اینی کوشچن؟ نو سر. نو سر. جی اسد آپ یہ اٹینڈنس لے لیں، مجھے ابھی 22 اسٹوڈنٹ ہیں، لاسٹ 1 منٹ 1 منٹ رہ گیا. سر لے سر اور مہام اور بسما کی بھی. جی یہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے نا مجھے یہ سائٹ کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کریں. اور یہ دو جن کا جینون ایشو ہے، ایک وہ کووڈ والی ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ ماہم. جی ماہم اور بسما، ان دو کا بھی مجھے بھیج دیجیے گا. چلیں آپ ری جوائن کرتی ہیں. جی آپ لوگوں نے دوبارہ ری جوائن کریں، ہمارے ابھی 10 منٹس ریمیننگ ہے. جی اسد آپ نے لے لیے اسکرین شاٹ؟ جی سر لے لیا. چلیں ری جوائن کریں.